آج صبح کے وقت 8 اپریل 2026 اعلان کیا جاتا ہے پاکستان کی جانب سے اور امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے کہ امریکہ اور ایران کی جاری جنگ یا اسرائیل اور ایران کی جاری جنگ میں جنگ بندی ہو گئی ہے، سیز فائر ہو گیا، اب کسی کو قتل نہیں کرے گا، اور یہ جنگ بندی 15 روزہ کے لیے ہو گئی تھی۔ اور اس میں نمایاں کردار ادا کیا ہے پاکستان نے، پاکستان کے ساتھ نمایاں کردار ادا کیا ہے چائنا نے، اور بالخصوص پاکستان کے ساتھ مل کر اگر کسی نے کردار ادا کیا ہے تو وہ ہے سعودی عربیہ۔ اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگ بندی جو ہوئی ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے صبر کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس جنگ کے شروع سے لے کر اب تک ایران مسلسل خلیجی ممالک بالخصوص سعودی عربیہ جو ایک ایسا ملک ہے جو پاکستان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے، ایک ایسا ملک ہے جو دفاعی دوست بھی ہے، ایک اسلامی ملک ہے، اسلامی دوست ملک بھی ہے، اور وہاں پہ ایران بلا وجہ ایک ٹارگٹ کرتا آ رہا تھا۔ اور نام کیا تھا؟ نام یہ تھا کہ یہاں پہ امریکی اڈے ہیں، باوجود اس کے کہ سعودی عربیہ بار بار یقین دہانی کرا چکا تھا کہ ہماری سرزمین، ہماری فضا ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اس کے باوجود بھی ایران مسلسل حملے کرتا ہوا آ رہا تھا۔ لیکن آج جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، اور جنگ بندی کے اعلان کے بعد میں آپ کو یہ جملہ کہتا ہوں نظر آؤں گا کہ یہ جنگ بندی نہیں ہوئی، بلکہ جنگ ابھی باقی ہے، اور یہ جنگ یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اثرات سالوں تک چلیں گے، بلکہ کئی اشروں تک چلیں گے۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا، بنیادی طور پہ تو میں یہ بات کروں گا کہ ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ جنگ بندی ابھی نہیں ہوئی، کیونکہ آج اسرائیل نے ایران کے ایک آئل ریفائنری پر حملہ کر دیا، اور اس حملے کے نتیجے میں، اس حملے کے رد عمل میں ایران نے فوری طور پہ خلیجی ممالک پہ میزائل اور ڈرون اٹیک شروع کیے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو جنگ اسرائیل اور ایران کے مابین تھی، جس میں امریکہ کود پڑا تھا، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کود پڑا تھا، تو بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ اسرائیل نے یہ سوچا ہوگا کہ جنگ ہماری تھی اور اس میں امریکہ ٹپکا ہے، اور امریکہ نے ہمیں اس جنگ بندی کے اندر شامل بھی نہیں کیا، اور اس مذاکرات کے اندر شامل بھی نہیں کیا کہ جس مذاکرات کا اہم حصہ، جس مذاکرات ہماری سربراہی میں ہونے تھے، وہ ہمیں بالکل کسی کھاتے میں نہیں ڈالا گیا۔ تو جب اسرائیل یہ سوچے گا تو یہ سوچ کر وہ دوبارہ ایران پہ حملہ آور ہوگا، اور اس نے بالکل اسی طرح ہی آج کیا ہے، ایران کی آئل تنصیبات پہ حملہ کیا، اور پھر رد عمل میں ایران نے جو ہے وہ خلیجی ممالک پہ دوبارہ وہاں پہ میزائل اور ڈرون اٹیک شروع کر دیے۔ ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ جنگ بندی ہو، کیونکہ یہاں پہ اس جنگ بندی کے اس موڑ پہ اتنی ڈرامائی اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے تو یہ صاف ایران کی جیت اور اسرائیل کو اس میں نقصان ہے۔ دوسری صورت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ جنگ بندی اس صورت میں ہو جاتی ہے تو یہ جنگ پھر بھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، اور آپ کو معلوم ہوگا، آپ کے علم میں ہوگا کہ ایران اور سعودی عربیہ کی آپس میں نہیں بنتی، کئی سالوں سے نہیں بنتی، ان کے آپس میں کئی لڑائیاں ہو چکی ہیں، کیونکہ ایران پراکسی وار میں مختلف جگہوں پہ مختلف ممالک میں کافی مصروف عمل رہا ہے، اور کئی جگہوں پہ اس نے محاذ گرم کر لیا تھا، اور کئی جگہوں پہ اپنے دشمن ایران نے پہلے سے بنا رکھے تھے، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ اردن ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ یمن ہو، جو بھی ممالک ہوں۔ تو جب بحرین کا نام لینا میں بھول گیا تھا، تو ان ممالک کے اندر چونکہ ایران پہلے سے اس قسم کی صف بندی کر چکا تھا، تو ایران اپنے مخالف چونکہ پہلے سے ہی پیدا کر چکا تھا، تو سعودی عربیہ ایران کا ہمیشہ سے ایک بہت بڑا مخالف رہا ہے۔ جب یمن کی بات تھی، جب یمن کے حوثی سعودیہ پہ بار بار میزائل داغ رہے تھے، تو اس وقت ایران کی حمایت مکمل یمنی حوثیوں کے ساتھ تھی۔ تب سعودی عربیہ نے جب ان کے خلاف کارروائی کی تھی، اور اس کے بعد جو ایک امن کی فضا قائم ہو، اس کے بعد جو ہے پاکستان نے ایک پل کا کردار ادا کیا، اور ایران اور سعودیہ کے مابین ایک بہت ہی زبردست قسم کی صلح ہو گئی، اور قریب تھا کہ ان کے مابین ایک زبردست قسم کے معاہدے طے پا تھے کہ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پہ حملہ کر دیا۔ اس حملے کے بعد جب رد عمل میں جب ایران نے سعودی عربیہ پہ جب حملے کیے، جب میزائل داغے اور اس کی تنصیبات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ آنے والے وقت میں سعودی عربیہ کبھی بھی یہ نہیں بھولے گا، بلکہ ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھے گا، اور کبھی بھی ایران کے ساتھ کسی قسم کا جنگ بندی یا معاہدہ کرنے سے پہلے وہ 1000 بار سوچے گا، اور آخر وہ ایک ایسے لائے عمل کی طرف جائے گا جو ایران کے لیے مستقل بنیادوں پر لائے عمل ہوں گے۔ سعودی عربیہ ایسے لائے عمل کی طرف جائے گا، تو یہ جو جنگ ہے سعودیہ اور ایران کے مابین، اور پھر پاکستان سعودیہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور پھر جو ایران نے
ابھی ایران کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں وہ اس چیز کو اچھا سمجھ رہا ہو، جس کو بہت لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں خلیجی ممالک پہ میزائل داغنے کے نتیجے میں جو ہے امریکی اڈے ختم ہو جائیں گے۔ ممکن ہے ایران کی ایسی سوچ ہو، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوں گے، اس کے برے ایفیکٹ بھی ہوں گے، اور وہ ایران کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوں گے، کیونکہ جتنے بھی ممالک ہیں وہ ایران کے لیے ایک ذہن بنا لیں گے، پہلے سے ایک حکمت عملی تیار کر لیں گے کہ ہم نے ایران کو کیسے پنجوں کے نیچے رکھنا ہے، کیسے پنجوں میں جکڑ کے رکھنا ہے، کیسے ہم نے اس کو پھنسا کے رکھنا ہے۔ تو یہ صرف ایران اور اسرائیل تک یہ جنگ محدود نہیں کی۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا جس طرح لوگ بیٹھ کے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ورلڈ وار 3 کی طرف یہ جنگ جا رہی ہے، ہم اس دعوے کی طرف نہیں جاتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ جنگ جو شروع ہوئی ہے اور اس پہ جو ایران کا جو رد عمل تھا وہ اب رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کے رد عمل کے نتیجے میں جو کچھ سامنے آئے گا وہ سعودیہ کی طرف سے، جن ممالک کی طرف سے یا خفیہ جو حکمت عملی بنائی جائیں گی وہ کچھ اچھی نہیں ہوں گی ایران کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فی الحال تو جنگ بندی ہو گئی اور پاکستان کی بلے بلے ہو گئی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔